کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، بروز قیامت کوئی انسان ہل نہیں پائے گا، کوئی ختم نہیں ہوگا یا اس سے بچ نہیں پائے گا اس سے پہلے کہ اس سے چند سوالات کیے جائیں۔ اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہوگا اور اللہ کی ذات اور اس شخص کی ذات، اس بندہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، یہاں تک کہ وہ ہلنے کی بھی اسے اللہ طاقت نہیں دیں گے جب تک وہ ان سوالات کے جواب نہ دے دے۔ اور وہ سوالات بعین ہی اسی حدیث سے مناسبت رکھتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی میں احساس دلانے کی کوشش کی ہے اور تنبیہ کی ہے کہ ان چیزوں کی تم قدر کر لو۔ اگر قدر نہیں کرتے اور موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر دوسری حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت اس سے ان چیزوں کے بارے میں کس طرح سوال کریں گے۔ احادیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، پہلا سوال ہوگا یسأل عن عمرہ فیما افنا، سب سے پہلے اللہ رب العزت اسے سوال کریں گے جو میں نے تجھے زندگی دی، عمر، تمہیں عمر دی، تم نے اس عمر کو، اس زندگی کو کہاں گزارا، کہاں گزارا؟ میں نے تمہیں جو زندگی دی تھی، جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے مخلصین لہ الدین، اللہ کی خالصتاً عبادت کرنے کے لیے، اللہ رب العزت انسان سے، ہر ایک انسان سے سوال کریں گے کہ بتاؤ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری۔ اور یہ نہیں ہے کہ انسان کوئی جھوٹ کہہ لے گا یا کوئی بات، کوئی بہانہ بنا لے گا۔ وہ دن تو ایسا ہوگا کہ انسان کے اپنے اعضاء، ناک، زبان، آنکھیں، کان، ہاتھ، قدم، دل، جتنے انسان کے اعضاء ہیں ان اعضاء کو اللہ رب العزت بولنے کی صلاحیت دیں گے، اور وہ اعضاء اگر انسان نیک ہوگا اس کی نیکی کی گواہیاں دیں گی، اس کی نیکی کے بول بولیں گے، یہ انسان نیک تھا، آنکھوں سے یہ نیکی کی، زبان نیکیوں کی گواہیاں دیں گی، کان نیکیوں کی گواہی دے گا، زبان گواہی دے گی، دل گواہی دے گا، ہاتھ گواہی دیں گے، قدم جن راستوں کی طرف چلے ہیں ان نیکیوں کے راستوں کی گواہیاں دیں گے۔ اس سے بالمخالف اگر گناہ ہی گناہ ہوں گے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، کان سے، زبان سے، دل سے، ہاتھ سے، قدم سے، ہر اعضاء گناہوں میں، نافرمانیوں میں ڈوبا ہوگا تو یہ ہر اعضاء اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں آپ کی مخالفت میں گواہی دیں گے، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ انسان، آپ نے عموماً سنا ہوگا جب انسان کا کسی کا مقدمہ چل رہا ہو، اس انسان کو جیتنے کی خواہش اور تمنا کم ہوتی ہے جب اس کے اپنے ہی مخالف ہو جائے۔ بازے کا سونا، جب آپ کسی دشمن سے لڑ رہے ہیں اور آپ کا اپنا کوئی اس کے ساتھ مل جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار اب تو مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے راز جانتا ہے، آپ کے اندر کی باتیں جانتا ہے کہ ہمارے آفس کا اندر کا بندہ ملا ہوا ہے، اسے تو سب چیزوں سے علم ہوگا نا، مال کہاں سے آ رہا ہے، سپلائی کہاں سے آ رہی ہے، بھائی پیمنٹ کا شیڈول کیا ہے، کس طرح پیمنٹ جا رہی ہے، کس طرح پیمنٹ آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے۔ تو آپ کیا بولتے ہیں کہ بھائی اندر کا آدمی مل گیا، اب ملنا اب جیتنا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا رازدان ان کے ساتھ مل گیا ہے، میرا اندر کا آدمی ان کے ساتھ مل گیا ہے، میرا رشتہ دار، میرا بھائی، میرا اپنا پڑوسی ان کے ساتھ مل گیا، دشمنوں کے ساتھ، اب جیتنا مشکل ہے۔ تو
اس گواہی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو آپ کا وجود جب اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے رہا ہوگا؟ بہت لمحہ فکری ہے وہ وجود جس نے ساری زندگی آپ کے ساتھ نبھائی ہو، وہ آنکھیں جس سے آپ نے ساری زندگی دیکھا ہو، وہ تو آپ کی ہر ایک نظر سے واقف ہوگی آنکھ۔ اب آنکھ ہی سے میں نے گناہ کیا ہے اور آنکھ ہی سے چھپاؤں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ زبان ہی سے غلط بیانی کی ہے اور زبان ہی کو نہیں پتہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ غلط بات میں نے کانوں سے سنی ہو اور کان ہی غلط بیان دے دیں کہ میں نے یہ بات نہیں سنی، ایسا نہیں ہے۔ اور چاہے تم جو عمل کر رہے ہو، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، تو دل تو جانتا نا، انسان اپنے آپ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں آپ کو، آپ مجھے، میں والد کو، والد مجھے، میں اولاد کو، اولاد مجھے، میں بچوں کو، بچے مجھے، میں استاد کو، استاد مجھے، میں رشتہ داروں کو، رشتہ دار مجھے، میں اہل محلہ کو، اہل محلہ مجھے تو دھوکہ دے سکتے ہیں، پر وہ بنائے ہوئے اعضاء جو اللہ نے بنائے ہیں، وہ اللہ کے سامنے کیسے جھوٹ بولیں گے؟ وہ کیسے انسان، اور میں اپنے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتا، نہ چھپا سکتا ہوں کوئی بات۔ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، پر خود کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا نا۔ خود تو میں جانتا ہوں میرے دل میں کیا تھا، میں نے فلانا دن جو مال خرچ کیا، فلانا دن جو عبادت کی، میرا اس میں مقصد کیا تھا، میرے دل میں کیا کیفیات پیدا ہو رہی تھی، تو میں خود کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ah, 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 ah.